بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ آج دو ایشوز پہ تھوڑی تھوڑی بات کرنی ہے جن میں مین کریکٹر ایک ہی ہے۔ پہلا ایشو ہے جی پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر، اور دوسرا تھوڑی سی بات کریں گے مریم نواز کے ساتھ نواز شریف کا فیصل آباد کا دورہ۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں جی حالیہ دہشت گردانہ کارروائی۔ اب آج جو واقعہ ہوا ہے شانگلہ میں، جہاں پہ خودکش سوئسائڈر نے اپنی بس کو یا وین کو واٹس ایور اس نے کولائڈ کیا چائنیز بس کے ساتھ، اور 5 چائنیز انجینئر فوت ہو گئے۔ اب یہ جو ٹریپیڈیشن ایٹیٹیوڈ ہے چائنیز کا، اس کو تو دور کرنا ہے۔ کیوں چائنیز ٹارگٹ ہو رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں جہاں جہاں چائنیز پروجیکٹ ہیں وہاں پہ دہشت گردانہ کارروائیاں زور پکڑ رہی ہیں، وہ گوادر ہو، وہ سیپا کا راؤٹ ہو، یا وہ شانگلہ ہو۔ مجھے یاد پڑتا ہے 2013 سے 2016 تک پاک آرمی کے ساتھ اور دیگر سیکورٹی ایجنسی کے ساتھ مل کر ایک ول کے ساتھ نواز شریف نے پاکستان سے دہشت گردی ختم کی تھی۔ ڈی جی رینجرز کراچی، ڈی جی رینجرز پنجاب، باقی صوبوں کے بھی، انہیں یہ سخت پیغام تھا کہ آخری دہشت گرد تک آپ نے چین سے نہیں بیٹھنا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ پھر پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو گئی، اور کئی سال ختم رہی۔ اب یہ پچھلے چند ماہ سے دوبارہ انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور اس کا مین ٹارگٹ اگر آپ دیکھیں تو 2 ہیں۔ اس کے پیچھے جو سہولت کار ہیں یا جو پلانر ہیں، انہوں نے ٹارگٹ کیا جی سی پیک کو۔ اور سی پیک کے جو دشمن ہیں وہ ہمارے عمران خان صاحب کے دوست ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کے 4.25 سال کے دور میں سی پیک جہاں پہ نواز لیگ نے چھوڑا تھا اس سے آگے نہیں بڑھا، اس نے کرول بھی نہیں کیا۔ اب چند ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے تحاشا یہ دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور چائنیز کو یا ان کے پروجیکٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اوبویسلی اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو سی پیک نہیں چاہتے، اور سی پیک کے 2 ہی مہربان ہیں، ایک اسد زرداری انیشلی اس پہ بات کرنے والے، اور پھر اس کو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرنے والے نواز شریف۔ لیکن آج اب دیکھ لیں کہ وہ قوتیں کتنی متحرک ہو گئی ہیں جو یہ دہشت گردی کروا رہی ہیں، اور ہماری ایجنسیز کوشش تو کر رہی ہیں انہیں روکنے کی، لیکن 4 دہشت گرد اگر وہ مارتی ہیں تو ایک اپنا جوان بھی شہید کرواتی ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ شانگلہ میں ایکسپلوسو سے بھرا ہوا ٹرک یا وین کس طرح وہاں پہ سائٹ پہ پہنچ کی جہاں پہ انہوں نے یہ ایکسپلوڈ کرنا تھا۔ سارے راستوں سے گزرتی ہوئے آئی، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی چیک پوسٹ نہیں۔ سملرلی گوادر میں دیکھ لیں یا بلوچستان کے دوسرے ایریاز میں دیکھ لیں، بی ایل اے متحرک ہو گیا ہے۔ یہ تمام لوگ کیوں سی پیک کے دشمن ہیں؟ کیونکہ سی پیک کے دشمن پاکستان کے وہ سہولت کار ہیں جنہیں سی پیک کے مخالفین بڑی قوتیں فائننس کر رہی ہیں، جن میں امریکہ سر فہرست ہے، جن میں مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک بھی ہو سکتے ہیں جن کے مفادات کا کلیش ہے سی پیک سے۔ اب چائنیز سے تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے تعلقات ٹی ٹی اے سے یا طالبان حکومت سے آپ ڈسکس کریں۔ اگر ان کا کوئی انفلوئنس ہے ٹی ٹی پی پہ
اور ٹی ٹی پی پہ اگر وہ اثر انداز ہو جائیں تو پھر بی ایل اے یا اس طرح کی دوسری جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنا اثر چھوڑ دیں گی. اور یہ تمام یہ نیکسز ہے، یہ تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشنس، دے آر انٹرمنگلڈ، دے آر مکس ٹو ایچ ادر. اور لگتا نہیں ہے جی کہ امریکہ، کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں اس نے کرال بھی نہیں کیا اس پروجیکٹ نے، جتنا پیچھے کام چھوڑا گیا تھا اس سے آگے یہ couldn't move even in inches because of pressure on Imran, or maybe Imran Khan may be agent for those powers جو سی پیک نہیں چاہتی تھی. اور آج کمزور حکومت ہے اور غالباً ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں کرپ کر پا رہی ان دہشت گردوں کو، ان کے ڈینس کو. کیوں نہیں انہیں پتا کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. پاکستان میں ان پہ ایئر اسٹرائک کی جائے، ان کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی ان کے سہولت کاروں کو ڈھونڈا جائے. وہ ایزیلی یو کین فائنڈ آؤٹ ان کے فیسیلیٹیٹر کون سے ہیں. ان کے بغیر یہ لوگ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتے. آئی ہیو فرم بلیف کہ وداؤٹ فیسیلیٹیٹرز their mobility, their activity is not possible. اور نواز شریف کو اب اس کو جوڑیں کہ نواز شریف حکومت میں کیوں نہیں ہے. اگر نواز شریف حکومت میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے سی پیک بھی نہیں ہے. سی پیک پہ سٹینڈ لینے والا ایک ہی لیڈر ہے، اس کا نام ہے نواز شریف. اس کو انہوں نے اس ایرینا سے باہر نکال دیا ہے اور اسے حکومت نہیں لینے دی. کیونکہ اگر وہ حکومت میں ہوتا تو سی پیک بنتا، سی پیک پہ کام ہوتا. تو اوبیسلی اگر عمران خان اپنا نواز شریف کو انہوں نے باہر نکالا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ سی پیک نہیں بنانا چاہ رہے. انہیں چائنیز کی کوپریشن، ان کی انویسٹمنٹ سے زیادہ انہیں پیار ہے ان قوتوں سے جو انہیں فائننس کرتی ہیں، ڈائریکٹلی انہیں فائننس کرتی ہیں، پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کے طاقتور حلقوں کو. رادر کے دے کوڈ انویسٹ ان پاکستان، جبکہ چائنا پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے. جابز اپرچونٹیز، پاکستان کی انفراسٹرکچر کو بہتر کرے گا. سی پیک بنے گا تو چند آپ 20-25 گھنٹے میں کراچی سے آپ یو کین ریچ ٹو کنجراب ٹاپ. پھر بنیں گے ٹریڈ سینٹر، بنیں گے وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا. لیکن کچھ قوتیں یہ نہیں چاہ رہی کہ پاکستان میں سی پیک بنے. جب نواز شریف کو انہوں نے حکومت سے باہر نکالا تھا اور اپنا ایک بہت سبسروینٹ اور بڑا اوبیڈینٹ شہباز شریف کو انہوں نے پرائم منسٹر بنا دیا تھا، تو سمجھنے والوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ سی پیک رول بیک ہو رہا ہے. کیونکہ اٹامک ایکسپلوژن ہو، واجپئی بس پہ بیٹھ کے پاکستان آئے اور مودی گزرتے ہوئے جاتی عمرہ اسلام کرنے آئے، تو وہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں. بڑی حکومتیں ہیں، پر نواز شریف سے ڈرتے تھے، اس کی لیڈرشپ سے ڈرتے تھے، اس کو سلام کرتے تھے، اس سے امپریس تھے. لیکن آج پاکستان کی بدقسمتی کہ نواز شریف کو انہوں نے گیم سے باہر نکال دیا ہے. وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ ملک چلاتے ہیں چلا لیں، اپنی مرضی کا فائنانس منسٹر لگا لیں، اپنی مرضی کا انٹیریئر منسٹر لگا لیں، اپنی مرضی کا آپ باقی اداروں کے ہیڈ لگا لیں. اوکے، پاکستان تو سانجھا ہے نا جی، نواز شریف اکیلے کا تو نہیں ہے. وہ تو اس ملک کو کچھ بنانا چاہ رہا تھا، اس کی خواہش بھی ہے، اس کی ول بھی ہے. موٹر وے آپ کے سامنے ہے، پورے ملک میں اس نے جال بچھا دیا موٹر ویز کا. کیا اس نے اس پہ اپنی گاڑی چلانی ہے؟ قوم کے لیے، قوم کی راداریوں کے لیے، قوم کے کاروبار کے لیے. نواز شریف کے دور میں ہی بنی تھیں فارم ٹو مارکیٹ روڈ.
اٹ از بیڈ پاکستان کے اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے عوام کو سمجھنا چاہیے، رادر کہ وہ آپس میں تقسیم ہوں اور ایک دوسرے کو برا کہتے رہیں اور نواز شریف کو برا سمجھیں، نہ سمجھیں نواز شریف کو برا. وہ پاکستان کا ایک واحد سب سے زیادہ محب وطن آدمی اور پاکستان کی خدمت کرنے والا آدمی ہے. اینی ویز دوسرا جی، آج مریم گئی ہیں فیصل آباد میں، جو بچہ پتنگ کی ڈور سے جس کا گلا کٹا اور وہ فوت ہو گیا. بہت خوبصورت، بہت ہینڈسم بچہ، اور اس کے گھر گئیں تعزیت کے لیے، ساتھ نواز شریف بھی گئے. کیونکہ یہ جو جیسچر ایز اے چیف منسٹر مریم نواز نے آج شو کیا ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ اتنی اپلاؤس اس کا ہو رہا ہے، اتنی اسے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں زخمی کیا گیا ہے پچھلے چند سالوں میں، ہمیں ایک دوسرے سے متنفر کیا گیا ہے، ہمارے اندر اتنی ہیٹ بھر دی گئی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے ایک دوسرے کو. تو یہ بڑا اچھا جیسچر ہے کہ وہاں گئی ہیں، کنسول کیا ہے اس کے ماں باپ کو، اور آج سوشل میڈیا مریم نواز کی تعریف کر رہا ہے، اور ساتھ نواز شریف بھی گئے ہیں. یہ ان کا بڑا پن بھی ہے، اور ان میں خدا ترسی بھی ہے، عاجزی بھی ہے، اور عاجزی ہی نواز شریف کو کامیاب کرتی ہے. آپ ہمیشہ اسے نکالتے ہیں، آپ ہمیشہ اسے ذلیل کرتے ہیں، اسے ایگزائل کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرواتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے عزت دیتا ہے اس سے عزت نہیں چھینی جا سکتی. نواز شریف باعزت آدمی ہے اور وہ عزت ملے گی اور مل رہی ہے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا